بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج و مومنین کرام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت آپ سنتے آئے ہیں ہمیشہ کہ جو شعر قالین سے جو بنے ہوئے تھے اور وہ مجسم شکل میں قالین سے باہر آئے اور مولا کے دشمن کو انہوں نے چیر پھاڑ کیا۔ یہ اس حوالے سے سند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر نور الثقلین ہے، صفحہ نمبر 534 ہے، پارہ نمبر 3 اور سورہ البقرہ۔ اس کی یہ تفسیر میں جو ہے یہ موجود ہے یہ حدیث۔ یہ میں آپ کو کتاب باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں، تفسیر نور الثقلین، اور یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور والوں نے چھاپی ہے۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اس کا صفحہ نمبر 534 ہے۔ شعر قالین کا مجسم ہونا۔ کتاب عیون الاخبار الرضا میں ایک طویل روایت منقول ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دور میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد بنے تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ 2 برس تک بارش نہ ہوئی۔ کچھ دشمنان آل محمد علیہ السلام کے دشمن جو لعین ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب سے مامون نے علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنایا تب سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ، اور اس نے بارش برسانا روک دیا ہے۔ حاسدوں کی یہ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرا دیا کہ فلاں دن ہم نماز استسقاء پڑھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا اور وہ بارش نازل کرے گا۔ بہر نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقررہ دن نماز استسقاء پڑھی اور بارش کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور موسلا دھار بارش نازل ہوئی۔ مدت کی خشک سالی ختم ہوئی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پھیل گئی۔ پورے علاقے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا چرچا ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر ایک دن مامون کا اشارہ پا کر ایک حاجب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے سر دربار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے فرزند موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر بارش نازل ہوئی تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کرامت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے بارش کا ایک وقت مقرر تھا، آپ اگر دعا کرتے تو بھی اس نے آنا تھا اور اگر آپ دعا نہ بھی کرتے تو بھی اس نے برسنا تھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کو اپنا معجزہ بنا لیا ہے اور بارش کی وجہ سے آپ یوں نازاں ہیں جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سب معجزہ پیش کر دیا، جو 4 پرندے جو ہے قیمہ بنا کے پھر ان کو بلایا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے 4 پرندوں کو زندہ کیا تھا، اور اگر آپ علیہ السلام واقعی معجز نما ہے تو آپ علیہ السلام دیوار پہ لگے ہوئے قالین کو دیکھیں، اس پر 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مجسم کریں اور ان سے کہیں کہ وہ مجھے پھاڑ کھائیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر دکھایا تو یہ واقعی معجزہ ہوگا، ورنہ بارش کی وجہ سے ترانے سے باز آ جائیں، نعوذ باللہ۔ آگے 535 صفحہ۔ حاجب کی یہ گفتگو سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قالین پر منقش تصاویر کی طرف دیکھا اور کہا، شیرو مجسم ہو جاؤ اور فاجر کے ٹکڑے اڑا دو اور اس کی ہڈیاں تک چبا لو اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ رہنے دو۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تمام ہوئے تو وہ تصویریں فوراً مجسم ہو گئیں اور انہوں نے اس گستاخ حاجب کو دبوچ لیا اور اس کی ہڈیاں تک کھا گئے اور اس کا خون پی گئے۔ اہل دربار بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب شیر اسے کھا چکے تو انہوں نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے کہا، اے ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں تو ہم اس فاجر کو چٹ نہ کر جائیں، کھا نہ جائیں۔ انہوں نے مامون ملون کی طرف اشارہ کیا۔ جب مامون ملون نے شیروں کی یہ بات سنی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیروں سے فرمایا، رک جاؤ۔ شیر آپ کا فرمان سن کر رک گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوکروں سے فرمایا کہ اس مامون پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرو۔
نوکروں نے اس پر عرق گلاب چھڑکا اور اس دوران شیر مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے رہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم کریں تو ہم اس لعین کو اس کے ساتھی کے ساتھ نہ ملا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، اللہ کی اپنی تدبیر ہے جسے وہ نافذ کرتا ہے۔ اب تم اپنے ٹھکانے پر واپس چلے جاؤ اور وہی دوبارہ تصویر کی شکل اختیار کر لو۔ شیر دوبارہ تصویر کی صورت میں منقش ہو گئے اور مامون جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میرے اس خبیث اور گستاخ حاجب حمید بن مہران سے نجات دلائی۔ پھر اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ ساری حکومت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دوں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں بادشاہت کا خواہش مند ہوتا تو میں تمہاری منت ہی نہ کرتا بلکہ تم سے چھین لیتا، لے لیتا تم سے، میں قدرت رکھتا ہوں کہ یہ میں لے لیتا تم سے بغیر کچھ کہے۔ اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری اطاعت گزار ہے، بس چند بدبخت بنی آدم ہی ہمارے منکر ہیں۔ میں بھی اللہ کے احکام کا پابند ہوں اور اس کے فرمان سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ مولا نے بتا دیا کہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے نا معصومین علیہ السلام کی اطاعت گزار ہے اور ہر چیز پہ ان کی قدرت اختیار رکھتے ہیں وہ، اور تصویروں سے مجسم شعر بنانے میں اور پھر انہی شعروں کو واپس تصاویر بنانے میں بھی یہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر ابراہیم نے یہ معجزہ، ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ 4 پرندے لے کر ان کا قیمہ بناؤ اور پھر ان کو بلاؤ اور وہ دوبارہ پرندے بن گئے تھے، تو یہ معصوم نے بتایا کہ یہ جو ہے نا تصاویر سے ہم مجسم جسم بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے دکھایا، اور وہ پھر فاجر جو اس کو کھا کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کی ہڈیاں اور اس کا خون تک پی کر وہی شعر دوبارہ تصاویر بن گئے اور دوبارہ اسی جو تصویر میں قالین پر جو منقش تھی اس میں واپس چلے گئے۔ یہ معصومین علیہ السلام کی جو ہے نا جو قدرت اور طاقت ہے اور جو اختیار ہے ان کا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے امر ہے۔ یہ یہاں پر یہ اس حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں یہ روایت آپ کے سامنے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ روایت سنی ہے، مگر میں سند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کی، کہ یہ سند تفسیر نور الثقلین کی جلد اول میں صفحہ 534 اردو جو ادارہ منہاج الصالحین سے چھپی ہے اس جلد میں صفحہ جلد 1 ہے، صفحہ 534 ہے سورہ البقرہ کی، اس میں انہوں نے یہ عیون الاخبار الرضا میں سے یہ روایت منقول کی ہے اس جگہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج مومنین کرام، رزق معرفت کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یا علی مدد۔